السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے تلاوت و تدبر قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور قرآن ہے۔ قرآن ہدایت و نور، ہر خیر و بھلائی کی طرف دعوت دینے اور ہر شر و برائی سے روکنے والا، روح کی غذا اور جسم کے لیے باعث تہذیب و تزکیہ ہے۔ اس میں حلال و حرام کا تذکرہ اور قوانین و احکام کی تفاصیل ہیں، جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کے احکام حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم پوری انسانیت کا ہادی وہ رہبر اور زندگی کا نور و دستور ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام قرآن کو پڑھنے، یاد کرنے، اس کی آیات کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کرنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہمیں اس میں غور و فکر کا حکم دیا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن ہم قرآن کو صرف حفظ کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آئیے قرآنی آیات کی روشنی میں غور و فکر و تدبر کرنے کا مقام سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ معلوم ہوا کہ میرے بھائیو، قرآن مجید نازل کرنے کا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اس میں غور و فکر و تدبر کیا جائے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے، نہ کہ صرف زبانی تلاوت۔ اگرچہ تلاوت کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے واضح کیا جائے گا۔ علامہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کیا جائے مگر اس کے حدود کو پامال کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 64 ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے اور اسے سمجھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے الفاظ و معانی کو نہ سمجھنے اور اس سے اعراض کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حکم سے صاف واضح ہے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364 ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ،
وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کی کما حقہ تلاوت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اور اس کو ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ رب العالمین نے اسے اتارا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تلاوت کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ اور بغیر سمجھے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنے کے تعلق سے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کی بے شمار فضائل ہیں، انہی میں سے چند ایک پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے سکون قلب اور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتی ہے۔ مصائب و آلام، رنج و غم نیز بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا سب سے بہترین مومن ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والا مومن قابل رشک ہے۔ بکثرت تلاوت کرنے والے پر رشک کرنے والا مومن بھی قابل رشک ہے۔ قاری القرآن پر رشک کرنا بھی قابل اجر و ثواب ہے۔ بسہولت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، غور کیجئے رب ذوالجلال کی کرم نوازی پر کہ اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے چھوڑی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 4 درج ذیل نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین رحم فرماتے ہیں، فرشتے ان کے ارد گرد آ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا ذکر خیر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو تلاوت قرآن کرنے والے سعادت مندوں پر، اللہ کے پیاروں پر دنیا میں 4 نعمتیں ایک حدیث کی روشنی میں۔ تلاوت قرآن قاری کے لیے آسمان پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ اس کے رسول سے محبت پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ نماز تہجد میں قرآن مجید کی 10 آیات پڑھنے کا اجر و ثواب دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ بہتر ہے۔ رات کو 100 آیات پڑھنے والے کو پوری رات قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم و تدبر قبر میں منکر اور نکیر کے سوال و جواب میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت قبر میں میت کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بہت سارے فضائل ہیں، انہی فضائل پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الہ قرآن کریم سے محبت کرنے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس سے شفا حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.